بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. الحمد للہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ، والصلاة والسلام على سید انبیائہ وسند اولیائہ واحبابہ المعارضین لاعدائہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ. صدق اللہ العلی العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم. وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا حضور قائد المرسلین سید النبیین سید العالمین امام الاولین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ صلاۃ والسلام کے بعد معزز مکرم محترم حاضرین سامعین اہل اسلام اہل سنت و جماعت عاشقان مصطفیٰ، یہ تقریب سعید محفل مبارکہ ذکر مصطفیٰ علیہ السلام اور ذکر اولیاء خاص طور پر حضرت غوث الثقلین کہ عنوانات کے تحت انعقاد پذیر ہے، اور اس کا اہتمام عزیز القدر آصف قاسم صاحب، عابد قاسم صاحب برادران نے کیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے اہتمام کو قبول فرمائے، آپ سب کی حاضری قبول فرمائے. محترم جناب ڈاکٹر نثار احمد معرفانی صاحب اور محترم مولانا حافظ غلام مصطفیٰ قادری صاحب، انہوں نے بہت ہی خوبصورت کلام پیش کیا اور احسن انداز سے پیش کیا. آپ نے سماعت فرمایا، اللہ انہیں جزائے خیر دے، اور پڑھائی میں قرات میں
ذوق شوق میں تاثیر میں اور برکت عطا فرمائے، اور مالک عز اسمہ مسجد حسنین کریمین کو دین اسلام کا مینار نور فرمائے، اس کے فیوض و برکات سے ایک عالم کو متوجہ فرمائے۔ محترم حضرات، یہ عنوان انتہائی بلند و بالا عنوان ہے، جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر پاک اور آپ کے محبوب حضرت غوث الثقلین کا ذکر پاک ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اور اللہ کا رسول اور اللہ کا نبی وہ ذات ہوتی ہے کہ جس کا اللہ تعالی جل مجدہ الکریم سے قطعی و یقینی، یعنی کسی بھی شک و شبہ سے بالا، رسول و نبی کا اپنے رب سے رابطہ ہوتا ہے۔ اللہ احکم الحاکمین جل وعلا غیب الغیب ہے اور ذات مطلق ہے، حقیقت الحقائق ہے، علت العلل ہے، لیکن ایک انسان آبی، خاکی، ناری، عناصر اربع سے جس کی تشکیل اور تخلیق ہوئی ہے، اس کا ذات مطلق جل وعلا کے ساتھ یقینی و قطعی رابطہ، یہ ایسی بات ہے کہ ہر شک و شبہ سے بالا۔ اس لیے کہ ولی کا رابطہ، غوث کا رابطہ، قطب کا رابطہ، بڑے سے بڑے روحانی کا رابطہ، وہ قطعیت اور یقین نہیں رکھتا، جو نبی اور رسول کا رابطہ قطعیت اور یقین رکھتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس غیب الغیب کو جانتے ہیں، اس کے ساتھ مربوط ہیں، اس کے ساتھ متصل ہیں بلا قیاس، اتصال حقیقی کے ساتھ، اور اس اتصال کو کسی کیفیت میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اتصال بے تکیف بے قیاس، حسب رب الناس را با جان ناس۔ جب ہم متصل بارگاہ مطلق سے اس کے بندے کو کہتے ہیں تو یہ تکیف سے، کیفیت سے اور قیاس سے بلند و بالا بات ہے کہ اس ذات مطلق سے یہ اتصال کیسے نصیب ہوا اسے، یہ اللہ جانتا ہے یا اس کا متصل بندہ جانتا ہے جس کو اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا۔ گرامی قدر حضرات، ہم ذات مطلق پر غائبانہ ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے حبیب ذات مطلق پر ایمان مشاہدہ کے ساتھ رکھتے ہیں، ہم ان کے بتانے پر ایمان رکھتے ہیں، وہ اپنے علم اور مشاہدہ اور رؤیت کی بنیاد پر ایمان رکھتے ہیں۔ جو چیز ہمارے لیے غیب ہے، رسول اللہ کے لیے وہ سامنے موجود ہے، مشہود ہے، آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، مشاہدہ فرما رہے ہیں۔ ذات مطلق کے گواہ اور شہید اعظم
باقی ساری کائنات آپ کے وسیلے سے ذات مطلق کے بارے میں یہ گواہی دیتی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ گرامی قدر حضرات، انبیاء کا ایک طور ہوتا ہے، سب انبیاء کا ایک طریقہ ہے اور طور ہے، اور ان کے پاس ایک وسیلہ ہے، ایک طاقت ہے، ایسی طاقت کہ جو ماورائے احساس ہے، احساسات سے بلند ہے۔ انسان کے پاس جو حواس خمسہ ہے، حواس خمسہ ظاہرہ 5، آنکھ کا دیکھنا، کان کا سننا، ناک کا سونگنا، زبان کا چکھنا اور بدن کا لمس کو محسوس کرنا، یہ حواس خمسہ ظاہرہ ہے، اور وہم سے، وجدان سے، ادراک سے، خیال سے جو کچھ آپ جانتے ہیں وہ اس کا تعلق عقل سے، وہ حواس باطنہ ہے۔ 5 حواس باطنہ انسان کے پاس ہے، 5 حواس ظاہرہ انسان کے پاس ہے، لیکن نبی کے پاس ایک ایسا حادثہ ہے، احساس ہے جو حواس خمسہ سے بھی بلند ہے، حواس خمسہ باطنہ سے بھی بلند ہے، جہاں حواس عشرہ کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے نبوت کے شعور کی ابتدا ہوتی ہے۔ سارے حضرات سے میری گزارش ہے کہ ایک مرتبہ بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ میں کوشش کروں گا کہ تقریر آپ کو سمجھ آتی رہے، کیونکہ تقریر تو مجھے آپ سے ہی کرنی ہے، بات تو آپ سے ہی کرنی ہے، اور میرے مولا علی مرتضیٰ کا فرمان ہے کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے وہی بات کرو جو ان کے عقل میں آ سکتی ہے۔ تو جتنی بات ابھی میں نے کہی ہے یہ آ سکتی ہے آپ کے عقل میں؟ آپ جان گئے اس بات کو کہ حواس باطنہ حواس خمسہ ظاہرہ سے آگے ہوتے ہیں، اور حواس باطنہ میں سے سب سے بڑا حادثہ آخری عقل ہے، اور نبوت کا سفر جہاں سے شروع ہوتا ہے وہاں عقل بھی نہیں پہنچ پاتی۔ میں یہ بات کہہ رہا ہوں، لوگ پوچھتے ہیں کہ نبوت کا اور غیر نبوت کا فرق کیا ہوتا ہے؟ جس قوم میں آج تک 1440 سال گزرنے کے بعد ہجرہ کی ابھی تک نبوت اور غیر نبوت کا فرق نہ سمجھا ہو، اس قوم میں لوگ کہتے ہیں کہ دین زیادہ ہو گیا، علم زیادہ ہو گیا۔ کیا بات ہے؟ ابھی تک لوگ یہ سوال کرتے رہتے ہیں، ہمیں یہ سمجھ نہیں کہ نبی اور غیر نبی میں فرق کیا ہوتا ہے۔ خدا کے بندے، نبی اور غیر نبی میں یہ فرق ہوتا ہے کہ غیر نبی سے اللہ کلام نہیں کرتا اور نبی سے اللہ کلام کرتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور غیر نبی سے کبھی کلام کر دے تو اس کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ اللہ نے کلام کیا۔ الہام کرتا ہے وہ بندوں کو، انسانوں کو الہام فرماتا ہے۔ انسان اتنا بھی بے قیمت نہیں ہے، بڑا مکرم ہے، اشرف المخلوقات ہے، مگر اس کی غفلت دیکھیے کہ الہام کو بھی محسوس نہیں کرتا۔ اور نبی اللہ سے جب خدا کلام کرتا ہے تو نبی اللہ کبھی غافل نہیں ہوتا، حتیٰ کہ اللہ کے نبی کی تخلیق ایسی ہوتی ہے کہ وہ سوتے میں بھی غافل نہیں ہوتا۔ آپ احساس دلائیں گے کہ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ زور سے کہیے سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی سوتے میں بھی غافل نہیں ہوتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سونے کے وقت بھی ان سے کلام فرماتا ہے، اور یہ اللہ کی شان نہیں کہ اس سے کلام کرے کہ جو اس سے غافل ہو۔ لہذا انبیاء کی نیند
ناقض وضو بھی نہیں، غفلت میں ڈالنے والی بھی نہیں. اسی لیے رسول اللہ فرماتے تنام عینایا ولا ینام قلبی، میری آنکھیں سوتی ہیں دل کبھی نہیں سوتا. امتیاز دیکھیے نبوت کا، خصوصیت دیکھیے انبیاء کی. ہم آنکھیں کھلی ہوئی جاگ رہے بیٹھے ہوں تو دھیان نہیں ہوتا ہمارا. بچے کلاس میں بیٹھتے ہیں سبق نہیں آتا ان کو. سامعین تقریر سنتے مسجد میں بیٹھے ہوئے دھیان کہیں اور ہوتا ہے. پوچھو کیا کہا؟ کہا اچھا ہی کہا، ہمیں پتہ نہیں کیا کہا. تو وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ دل غافل ہے، کان لگائے ہوئے ہیں. انبیاء کرام نہ دل غافل ہوتا ہے نہ کان غافل ہوتے ہیں، نہ ان کی توجہ بڑھتی ہے. انبیاء کی تخلیق ایسی ہے اور ان کے حواس ایسے ہیں. دیکھو ابھی میں نے حواس کا ذکر کیا نا، ہمارے حواس اور انبیاء کے حواس میں کتنا فرق ہے. ہمارے حواس ہم دیکھتے ہیں تو آنکھوں سے، انبیاء آنکھ بند کر لیں تب بھی دیکھتے ہیں. ہماری آنکھیں کھلی ہوں تو ہم سامنے دیکھتے ہیں، جس طرف آنکھیں ہیں اس طرف دیکھتے ہیں. اور حدیث بخاری شریف میں موجود ہے، فرمائے اتنی اوراقوں میں برائے ظہری، میری پشت کے پیچھے تم کھڑے ہو صحابہ، میں تمہیں ایسے ہی پیچھے بھی دیکھتا ہوں جس طرح اپنے آگے دیکھتا ہوں. زور سے اب آپ اندازہ فرمائیے نا، ابھی تک لوگوں کو نبوت کا تعارف نہیں ہوا. لوگ کہتے ہیں جی عالم کا تعارف کراؤ، نعت خان کا تعارف کراؤ، ڈاکٹر کا تعارف کراؤ، انجینئر کا تعارف کراؤ. تو اس امت کو کلمہ پڑھتی کو ابھی تک نبی کا تعارف نہ ہو. پوچھنے جائے مولوی سے کہ مولوی صاحب نبی کیسے دیکھتے ہیں، نبی کیسے جانتے ہیں؟ میں نے کہا خدا کے بندو، یہ کوئی ایسے تجربے والی بات ہے یا ایسی سائنس ہے کہ جو تجربات سے سیکھو گے؟ ارے اللہ کو تجربات سے نہیں سیکھ سکتے تو اللہ کی آیت مطلقہ دنیا میں محمد رسول اللہ ہے، اس کو بھی تب جانو گے اللہ کے فضل سے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، سبحان اللہ. ایک آدمی مجھے کہنے لگا آپ لوگ بدعتی ہو، بھیلوی ہو، کچھ بھی کہہ دیتے ہو، سوچ سمجھ کے بغیر کہتے ہو. تمہارے بیٹھے ہوئے آگے بھی مجنون قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جو بھی کہتے ہو تو سبحان اللہ کہہ دیتے ہیں. میں نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے، تم بہت زبان دراز ہو، گستاخ ہو، بے ادب ہو. ہم نے آج تک وہ بات نہیں کی جو عارف باللہ اور عارف بالرسول لوگوں نے کہی ہے. اس لیے کہ عارفوں کی بات عام طالب علموں کو سمجھ نہیں آتی تو ہم وہ بیان ہی نہیں کرتے. یہ ہمارا احسان سمجھو، تم تو ہمیں بدعتی سمجھتے ہو نا، ہمارا یہ احسان سمجھو کہ ہم ایسی بات پبلک کے سامنے کرتے ہی نہیں جو معرفت کی بات ہو اور ان کے اذہان سے اونچی ہو، وہ بات نہیں کرتے. کہنے لگا ایسی کیا بات ہے کہ جو ان کے اذہان سے اونچی ہو؟ اور اب میں نے کہا صرف ایک بات، اور وہ بھی آدھی بطور نمونہ بتاتا ہوں. آپ نے حضرت بائزید بستامی کا نام سنا ہوگا، کبھی نام سنا؟ حضرت بائزید بستامی کا نام سنا ہے؟ کون ہے وہ؟ حضرت بائزید بستامی وہ بندہ ہے جو حضرت امام جعفر صادق کا خلیفہ ہے. اس سے زیادہ تعارف کرانے کی مجھے ضرورت نہیں ہونی چاہیے. حضرت امام جعفر صادق کا اگر تعارف کراؤں تو پھر میں بڑا اجہل ہوں. اس لیے کہ کسی نے فرزدق سے پوچھا یہ کون ہے، انہوں نے کہا پاگلا ان کے بارے میں یہ نہیں کہا جاتا یہ کون ہے، اس لیے کہ یہ وہ ہے ساری دنیا جن کی نسبت سے پہچانی جاتی ہے. تم ان کو پوچھتے ہو کہ یہ کون ہے؟ اب آپ سمجھ آ رہی میری بات؟
علم نحو میں معرفہ کی جو اقسام ہیں ان میں ایک قسم نکرہ کی وہ بھی ہے کہ نکرہ اگر مضاف ہو جائے معرفہ کی طرف تو وہ معرفہ بن جاتا ہے. اور علماء تشریف فرمائیں یہ جانتے ہیں نکرہ وہ ہے جو غیر معین ہوتا ہے اور جو غیر معین ہو وہ غیر متعارف ہوتا ہے. جو فکس ہی نہیں ہوگا متعین ہی نہیں ہوگا اس کو جانے گا کون؟ نکرہ غیر متعارف ہے معرفہ نہیں ہے مگر نکرے کی نکارت اس کی ساری نکارت معرفے کی طرف نسبت کر کے دور ہو جاتی ہے وہ معرفہ بن جاتا ہے. فرمایا جعفر و صادق اور باقر العلوم یہ وہ معرفے ہیں کہ بڑے سے بڑا نکرہ بھی ان سے معلوم ہو جائے ان سے منسوب ہو جائے ان کی طرف مضاف ہو جائے تو دنیا میں بات نہ بن. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، شان اہل بیت. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور حجت الاسلام، حضور حجت الاسلام، مسلک اعلیٰ حضرت. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ. اور یہ بات حضرت بائزید بستانی کا شرف ہے کہ آپ حضرت امام جعفر صادق کے خلیفہ ہیں اور طریقہ نقشبندیہ کے بادشاہ ہیں. بائزید بستانی کے قول مبارک یہ عارف ہے، عارف باللہ. اولاد امام موسیٰ کاظم، اولاد امام موسیٰ کاظم، فیضان اہل بیت. حضرت امام جعفر صادق کے خلیفہ اور جن کا قلب محبت انوار الہیہ تھا حضرت بائزید بستانی، ابو الحسن خرقانی کا مرشد، حضرت یوسف حمدانی کا مرشد، حضرت بہاؤالدین نقشبند کا مرشد اور امام جعفر صادق کا مرید. زور سے کہو سبحان اللہ. اس سے زیادہ ان کی انٹروڈکشن کی ضرورت نہیں ہے نا. حضرت بائزید بستانی عارف باللہ ہیں اور ان کے اس قول مبارک کو لکھتا کون ہے؟ یہاں کوئی آپ میں سے گجرات احمد آباد کا رہنے والا بندہ موجود ہے؟ کوئی ہے اس علاقے بیٹھے ہوئے لوگوں میں کوئی گجرات احمد آباد کا بندہ ہے؟ مطلب یہی ہے کہ جو گجرات احمد آباد کے قرب و جوار سے تعلق رکھتے ہیں ایسے کوئی لوگ ہیں؟ اگر ہیں تو پھر ان کو یہ نام پہچاننے میں دقت نہیں ہوگی. حضرت شاہ وجیہ الدین علوی گجراتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. یہ بندہ سچا ہے یا نہیں بتاؤ؟ اہل اللہ میں ہے نا، ولی اللہ ہے، عظیم محدث، عظیم عارف باللہ حضرت شاہ وجیہ الدین علوی گجراتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ایضاح حقیقت محمدیہ میں حضرت شیخ الشیوخ بائزید بستانی کا یہ قول مبارک نقل فرمایا کہ اگر دنیا میں حقیقت محمدیہ سے ایک ذرہ بھی اللہ تعالیٰ ظاہر فرما دے تو فرش تا عرش زلزلے کی کیفیت اور قیامت برپا ہو جائے. اس لیے کہ حقیقت محمدیہ پرتو ذات الہیہ ہے اور ذات الہیہ کا دنیا کائنات میں ظاہر ہونا محال ہے. تو جو اس کا پرتو ذات الہیہ ہے وہ بھی اگر اپنی حقیقت کے ساتھ دنیا میں ظاہر ہوگا تو قیامت برپا ہوگی. کروڑ پردوں کے اندر پردہ انوار کے اندر چہرہ محمدی کو ابو بکر صدیق کے سامنے پیش. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. سبحان اللہ سبحان. فیضان اولیاء، فیضان اولیاء. سبحان اللہ سبحان اللہ.
عارف باللہ لوگوں کی بات ہے، جن کو عارف باللہ ان کو کہتے ہیں جو اللہ کو پہچانتے ہیں۔ اب آپ بار بار یہ لفظ سنیں گے عارف باللہ تو آپ سمجھیں گے یہ کس کو کہتے ہیں؟ عارف باللہ کا مطلب ہے اللہ کو جاننا نہیں، پہچاننا، کیونکہ جاننے والے کو کہتے ہیں عالم باللہ، پہچاننے والے کو کہتے ہیں عارف باللہ۔ اور عالم باللہ کوئی ہے ہی نہیں، عارف باللہ ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ عارف کا مطلب یہ ہے کہ صفات کو بھی پہچانا تو عارف ہو گئے، اور عالم کا مطلب ہوتا ہے کلیات کو جاننے والا، اور وہ ہے کوئی نہیں۔ پوری کائنات میں عالم باللہ ایک ہستی ہے جن کا نام عالم نہیں، عالم باللہ ہے، اللہ کو سب سے زیادہ جاننے والا، میرا جاننے والا نہیں، سب سے زیادہ جاننے والا۔ اور یہ بات جو میں عرض کر رہا ہوں شان رسالت میں ہے، صحیح بخاری میں ہے۔ حوالہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں یہ بدعتی لوگ ہیں، کوئی بھی بات روایت کر دیتے ہیں۔ صحیح بخاری شریف میں یہ عنوان حدیث ہے، ترجمۃ الباب ہے۔ امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری نے مانا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا انا اعلمکم باللہ واتقاکم، تم سب سے زیادہ میں اپنے اللہ کو جانتا ہوں، اور جب سب سے زیادہ جانتا ہوں اسی لیے میں اپنے اللہ کا سب سے متقی بنتا ہوں۔ اس لیے کہ یہ خدا کی سائنس ہے، اللہ کی سائنس ایسی نہیں ہے کہ جو علم کہلائے۔ اس لیے کہ اللہ کو جاننے کا مطلب ہے اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنا۔ زور سے کہیے سبحان اللہ۔ ایک آدمی کہتا ہے میں کلیات سے اللہ کو جانتا ہوں، مگر کلیات میں اللہ آتا ہی نہیں، کیسے پہچانو گے تم؟ انا اعلمکم باللہ واتقاکم، قطعی و یقینی رابطہ میں عرض کر چکا ہوں آپ کے سامنے۔ اور اعلیٰ حضرت بریلوی نے اسی لیے کہا کہ یا رسول اللہ، دنیا یہ بات کرتی ہے مجھ سے کہ حضور کتنا جانتے ہیں، غیب جانتے ہیں، حاضر جانتے ہیں، میں ان کو کیا بتاؤں کہ میرے حضور جب رب کو جانتے ہیں تو کیا نہیں جانتے؟ فاضل بریلوی کی مجبوری دیکھو، ان سے سوال کرنے والے سمجھتے ہیں ہم ایسا سوال کریں گے یہ جواب نہیں دے پائیں گے۔ وہ سوال کرنے والوں کی جہالت پر کفے افسوس پڑ رہے ہیں کہ مجھ سے پوچھتے کیا ہو، یہ پوچھ رہے ہو وہ کیا جانتے ہیں، وہ کتنا جانتے ہیں۔ ارے یہ غیب جو مخلوق ہے اس کو مصطفیٰ کیا نہ جانیں گے؟ وہ غیب الغیب الغیب جو حقیقت الحقائق ہے اور غیب الغیب ہے، اصل الغیب ہے، جب وہ مصطفیٰ سے نہیں چھپا تو اور کوئی غیب کیا؟ فاضل بریلوی نے کہا اور کوئی غیب تم سے کیا نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں تم۔ اگر سمجھ آ رہی ہو تو زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ اب آپ کو سمجھ آئی ہوگی، لوگ سمجھتے ہیں ہم بڑا دعویٰ کرتے ہیں، ہم علم غیب کا دعویٰ کر دیتے ہیں، ہم حضور کی شان بیان کرتے ہیں، حضور سب جانتے ہیں، شہادت کا علم جانتے ہیں، غیب کا علم جانتے ہیں، ظاہر کا علم جانتے ہیں، باطن کا علم جانتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں آپ تو بہت آگے بڑھ رہے۔ میں نے کہا آگے نہیں بڑھ رہے، ابھی تو اصل بات ظاہر ہی نہیں کی۔ کوئی سائنسدان یہ بات نہیں جانتا، کوئی عالم نہیں جانتا، کوئی چاند پہ چلا گیا وہ بھی یہ نہیں جانتا۔ سائنس تو وہاں بچوں میں کھڑی ہے، سائنسدان بھی ابھی بچوں میں، طفل مکتب ہے وہاں۔ کیوں؟ اس لیے کہ سائنسدان تو یہ بھی نہیں جانتا کہ اس کی اپنی روح کہاں ہے۔ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک جس کو روح کہتے ہیں وہ کس جگہ ہے، سائنسدان تو یہ بھی نہیں جانتا۔ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟
آپ کسی سائنسدان سے پوچھ لیجئے کہ آپ کے بدن میں روح جو اصل جان ہے وہ کدھر ہے؟ دل میں رہتی ہے، دماغ میں رہتی ہے، سینے میں رہتی ہے، ٹانگ میں رہتی ہے، روح ہے کدھر؟ جب وہ نکلتی ہے تو کس جگہ سے نکل گئی؟ یہ سارا ہنگامہ جس نے مچا رکھا ہے، جب وہ نکلتی ہے تو کتنی خاموشی سے کہ سائنسدان کو اس کا فوٹو بھی نہیں ملتا کہ آنکھ سے نکلی یا ناک سے نکلی یا کان سے نکلی یا پاؤں سے نکلی یا ہاتھ سے نکلی۔ او بے خبرو، تم میرے مصطفیٰ کا علم جانتے پھرتے ہو۔ کہو رسول ان کا علم جانتے ہو کہ جن کو اولین و آخرین کے علوم کی کنجیاں عطا فرمائی۔ علم نہیں، کنجیاں، خزانہ نہیں، خزانے کی کنجیاں۔ زور سے کہو اس کا بولتے مجھے احساس ہوتا ہے کہ یہ موتی یہاں لٹانے والے نہیں تھے شاید۔ آپ بولو، سمجھو میں کیا عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ علوم اولین و آخرین کی کنجیاں مقام رسالت عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ اور اعلیٰ حضرت تو یہ بات بھی کر گئے کہ کنجیاں جو کہتے ہو مفاتیح ہے، یہ کنجیاں ہیں کس چیز کی؟ لوہے کی ہیں، لکڑی کی ہیں، یا ایسا تالا ہے کہ وہ شعاؤں سے چلتا ہے؟ جیسے عابد نے ہمارے لیے جو رہائشگاہ کا انتظام کیا، اس کے اندر ایک کارڈ ڈالتے ہیں تو کھل جاتا ہے۔ وہ کنجی ہے ہی کوئی نہیں، نہ لوہے کی نہ لکڑی کی، کارڈ ڈالو دروازہ کھل گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی حساس قسم کا کام ہے، شعاؤں سے وہ چل جاتا ہے۔ تو یہ دروازہ علم کا، غیب کا، حاضر کا، اس کو تالا کس چیز کا لگا ہے؟ جس چیز کا تالا ہے اسی چیز کی چابی ہوگی۔ کہتے ہیں ایک عالم مجھے کہہ رہے تھے یہ چابیاں اللہ کے پاس ہی ہے۔ میں نے کہا چابیاں قدیم ہیں یا حادث ہے؟ کہا حادث ہے، مخلوق ہیں۔ تو میں نے کہا قدیم کے پاس حادث کا کیا کام؟ اس نے کب سے پکڑ لی؟ وہ تو قدیم ہے، یہ حادث ہے، وہ غیر مخلوق ہے، یہ مخلوق ہے، وہ کیسے پکڑے گا اس کو؟ تو فاضل بریلوی رحمہ اللہ نے یہ مسئلہ بیان کیا، اگر توجہ کرنا، فرمایا نہ لوہے کی چابی ہے، نہ لکڑی کی چابی ہے، نہ شعاؤں والی چابی ہے۔ کیوں؟ یہ خزائن رحمت کی چابی ہے، یہ علوم الہیہ کی چابی ہے۔ اور یہ کس چیز کی ہے؟ فرمایا اس کی کوئی کیفیت اور نہیں، بلکہ معالم التنزیل میں یہ لکھا ہے کہ دو لفظ بولے گئے اس کے لیے، ایک مفاتیح کا، ایک مقالید کا۔ لہو مقالید السماوات والارض وعنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو۔ مفاتیح اور مقالید، کنجیاں، فرمایا اگر غور کرو تو تمہیں سمجھ آئے گی کہ خزائن الہیہ کی کنجی کیا ہے۔ مفاتیح کا پہلا لفظ ہے میم، اور آخری حرف ہے، پہلا حرف ہے میم اور آخری حرف ہے ہا، اور مقالید کا پہلا حرف ہے میم اور آخری حرف ہے دال۔ میم، ہا اور میم، دال، یہ چاروں حرف جمع کرو تو بنتا ہے محمد۔ فرمایا خزائن الہیہ کی چابی خود محمد کا اسم ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔
حضور حجت الاسلام، سبحان اللہ فیض رضا، سبحان اللہ۔ اس لیے حقائق پر بات نہیں کی جاتی، اس لیے کہ حقائق جو ہیں وہ معرفت میں آتے ہیں، اور سبق اتنا ہی ہم پڑھ سکتے ہیں جتنا ہم سمجھ سکتے ہیں، لہذا ہم پر یہ کبھی بھپتی نہ لگانا نہ کسنا کہ ہم لوگ کوئی مبالغہ کر کے بیان کرتے ہیں۔ اگر مبالغہ تو بڑی دور کی چیز ہے، وہ حقائق بیان کیے جو عرفاء نے بیان کیے ہیں تو سانس لینا بھی دشوار ہو جائے گا۔ نہیں کہتے ہمیں معلوم ہے اور نہیں کہتے وہ، اس لیے جو لوگ کہتے ہیں اچھا معلوم ہے تو کیوں نہیں کہتے؟ میں نے کہا حضور کا حکم ہے نا، کو حضور کو بھی حکم ہے کہ حضور کو حکم ہے اللہ کا کہ حبیب جو تمہیں بتایا وہ سب بتانا نہیں، اس لیے کہ ان کی نہ ضرورت ہے اور نہ ہی وہ اس کو اٹھا سکتے ہیں۔ اور حضور نے بھی صحابہ کو جب حکم دیا، بخاری شریف اٹھا کے دیکھو تو حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا تمہیں 2 برتن دے رہا ہوں، ایک کو کھولنا بیان کرنا، دوسرے کو بند ہی رہنے دینا۔ کیوں کہ اگر اس سے کھولا تو گردنیں کٹ جائیں گی، خون قطع ہو جائیں گے، اس کو نہیں کھولنا۔ اچھا پھر مجھ سے سوال کیا جاتا ہے، میرے طالب علم بھی مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ اگر کھولنا نہیں تھا تو دیا کیوں؟ مطلب یہ ہے کہ سب کے سامنے اس کو کھولنا نہیں تھا تو ان کو کیوں دیا؟ فرمایا اس لیے کہ جو اہل ہے اس کو دے دیا، اہل کو دے دیا۔ کہتے ایسا کون سا علم ہے جی صرف خاص علم ہے اور صرف چند لوگوں کے پاس ہوگا؟ فرمایا تم نے نہیں دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سیکھنے آئے تھے حضرت خضر علیہ السلام کے پاس؟ کہو سبحان اللہ۔ رسول تھے، رسول ہیں، جو رسول ہو جاتا ہے وہ رسول ہی ہوتا ہے، تھے کبھی ہوتا ہی نہیں، قبر بھی ہو تو بھی رسول ہی ہوتا ہے۔ کہیں نہ سبحان اللہ، سو رہا ہو تب بھی رسول ہوتا ہے، جاگ رہا ہو تو بھی رسول ہوتا ہے، سفر میں ہو تو بھی رسول ہوتا ہے، حضر میں ہو تو بھی رسول ہوتا ہے، رسول زمین پہ رہے تو بھی رسول ہوتا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کی طرح آسمان میں چلا جائے تب بھی رسول ہوتا ہے۔ زور سے کہیے سبحان اللہ۔ لوگوں نے تو یہ مسئلہ بھی بیان کر دیا کہ رسول کبھی رسول ہوتا ہے کبھی بشر ہوتا ہے۔ میں نے کہا کہ رسول کو چیک کون کرے گا؟ تو اس وقت رسول ہے یا اس وقت بشر ہے؟ اسی لیے تم لوگ رسالت کے مومن نہیں ہو، رسالت کے چیکر ہو۔ آپ سے نہیں کہہ رہا، میں ان لوگوں سے کہہ رہا ہوں جو رسالت کا بھی کارڈ دیکھتے ہیں، رسالت کے اختیارات چیک کرتے ہیں، رسالت کا علم چیک کرتے ہیں، رسالت کی کیفیت چیک کرتے ہیں۔ او پاگلو، تم چیکر ہو یا مدعی مومن ہو؟ آپ سے یہ کہتا ہوں اس مجمع میں کہ رسول پاک کو بھیجنے والا جانتا ہے کہ رسول کیسا ہونا چاہیے۔ اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، اللہ جیسے عالم حضور نے فرمایا انا عالمکم باللہ، میں تم سب سے زیادہ جانتا ہوں اپنے اللہ کو، تو اللہ کہتا ہے اللہ سب سے زیادہ جانتا ہے کہ رسول کیسا ہونا چاہیے۔ اب آپ کو سمجھ آیا کہ اللہ کو پتا ہے رسول کیسا ہو، اور رسول کو پتا ہے سب سے زیادہ کہ میرا اللہ کیسا ہے۔ اب ہمارا کام ہے ایمان رکھنا، ہمارا کام چیک کرنا نہیں ہے۔ چیک وہ کرے جو ان سے بڑا مقام رکھتا، ٹھیک ہے؟ روڈ پر آپ کے لائسنس بھی تو وہ چیک کرتا ہے نا کہ جو آپ سے زیادہ ماہر ہے روڈ کے قوانین کا۔ کیوں کہ اگر آپ نے کوئی خلاف قانون کچھ کیا ہے تو اس کو قانون کا واقفیت ہی نہیں ہے تو وہ آپ پر جرمانہ کیسے کرے گا؟ یعنی پہلے یہ جانے کہ خلاف قانون ہے کیا،
پھر یہ جانے کہ اس قانون کی خلاف ورزی پر جرمانہ ہے کیا، اس کا مطلب پوری بات کو وہ جانتا ہے. تو پھر رسول کا چیکر کون ہو؟ علم اتنا تھا، اتنا نہیں تھا، اختیار اتنا تھا، اتنا نہیں تھا، وہ اسے پاس ہی رہتے تھے یا وقتی طور پر ملتے تھے. میں نے کہا تم چیکنگ کر رہے ہو اور تیری اوقات تو ابھی کلمہ پڑھنے کی نہیں ہے. اور وہ ہے کہ جن کا کلمہ پڑھے بغیر کو مومن ہو نہیں سکتا. واپس سے کہیے سبحان اللہ. یہاں آئے حضور جانتے ہیں اور اللہ جانتا ہے کہ حضور کیسے ہیں. رسالت کا منصب کسے دینا ہے، رسول کیسے ہونا چاہیے، یہ اللہ جانتا ہے. اور اپنے علم کے مطابق کامل نہیں اکمل لوگوں کو نبوت عطا فرمائی. ناقص کا تو سوال ہی پیدا نہیں، ناقص کا سوال ہی نہیں. ناقص کو تم دے گا. ان اللہ کمل انبیاءہ خلقا و خلقا ومنزہہم عن المعائب والنقصان. اللہ کا ہر نبی عیب اور نقص سے پاک ہے اور خلق اور خلق میں ہر نبی کامل ہے. مگر تمام انبیاء کے کمالات کی جہاں انتہا ہوتی ہے وہاں سے سید عالم کے کمالات کی ابتدا. اسی لیے فاضل ابن عربی کہتے ہیں خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے آدھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. سبحان اللہ. یہ اللہ کے نبی ہیں اور نبی الانبیاء ہیں. سب نبیوں کے انبیاء سے کروں عرض، کیوں مالکو کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی؟ تو نبی الانبیاء ہے. ایک مولوی صاحب میرے موالتے دور کر رہے ہیں اور کہتے ہیں حضور تو آخری نبی، آخری نبی ہے. پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہے اور آخری نبی حضور ہے. میں نے کہا بالکل یہ بعثت کے اعتبار سے اسی طرح ہے اور حقیقت کے اعتبار سے. ظاہر میں میرے پھول، حقیقت میں میری نخل. وصف شاہ میں یہ صدا بلبشر کی ہے. اعلیٰ پریمی کا یہ شعری اگر سمجھ آ جاتا تو مسئلے ختم ہو جاتے، اشکال تمہارے دور ہو جاتے. ظاہر میں میرے پھول، حقیقت میں میری نخل. ظاہر میں آپ ولد ہو، میں والد ہوں کہ میری نسل سے آپ پیدا ہوئے. حقیقت یہ ہے کہ آپ نہ ہوتے تو میں بھی نہ ہوتا. وصف شاہ میں یہ صدا البشر کی ہے. اور یہ حدیث بھول گئے، کنت نبیا وآدم بین الماء والطین. آدم علیہ السلام ابھی روح اور جسم مجسم نہیں ہوئے تھے کہ اس سے پہلے بھی میں نبی تھا. یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت. پیار سے کہیے سبحان اللہ. آئیے کلمات آپ بولتے ہیں، سبحان اللہ کہتے ہیں، الحمدللہ کہتے ہیں. کتنا بڑا مقام ہے اس کا. لوگ اس کو بھی اب یہ سمجھتے ہوں گے کہ شاید یہ حظ ہے، حظ ہے، حظ سے معاذ اللہ حظ سے نفس ہوگا مبلغین کا، مقررین کا، لوگوں کا، کہ وہ اس بات کو پسند کریں گے کہ لوگ ہمیں سبحان اللہ کہیں گے، لا الہ الا اللہ کہتے ہیں یا اللہ اکبر کہتے ہیں ذکر کے دوران. ایسا نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر رسول ہے، صاحب کتاب. اللہ سے عرض کرتے یا اللہ مجھے ایسا کلمہ عطا فرما جو خاص ہو میرے لیے. خاص یہ
ایک خصوصی بات آپ سے عرض کر رہا ہوں، توجہ کرنا اس پر. ہمیں لوگ ملتے ہیں، مریدین بھی ہوتے ہیں، طالب علم بھی ہوتے ہیں، عقیدت مند بھی ہوتے ہیں، اہل سنت والے بات سب محبت کرنے والے کہتے ہیں خاص دعا کرنا ہمارے لیے خاص. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو سب کے لیے دعا کر رہے ہیں یہ عام ہے، ہمارے لیے خاص دعا کرنا. تو مجھے ہنسی آتی ہے کیونکہ اس خاص اور عام کو وہ جانتے ہی نہیں. ان کی نظر میں یہ ہوتا ہے کہ خاص کوئی خاص چیز ہوتی ہے. اللہ اکبر. توجہ ہے جی. مرید آتے ہیں پیر کے پاس، حضرت وظیفہ تو آپ نے بتایا تو خاص ذکر بتائیے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے تیر بہادر نشانے پر لگے، ادھر منہ سے بولے ادھر حاجت مراد حاصل ہو جائے. مشکات شریف سے یہ حدیث بات پیش کر رہا ہوں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں رسول پاک نے فرمایا ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا اللہ میں تیرا ذکر کرتا ہوں مگر خاص کلمہ کوئی عطا فرما مجھے جس کے ساتھ میں تجھے یاد کروں یا تجھے پکاروں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا عیسیٰ بول لا الہ الا اللہ. کہیے سب اپنی زبان سے لا الہ نہیں، پورا پڑھنا پڑے لا الہ. سب بولو لا الہ لا الہ لا الہ لا الہ. موسیٰ ایک کلیم لا الہ الا اللہ کہو. حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کلیم تھے اور خاص مقام تھا خلت کا، قرب کا، بات کر لیتے تھے، سوال جواب بھی کرتے تھے. عرض کی کلو عبادی، سارے بندے تیرے لا الہ الا اللہ نہیں کہتے، اس میں کیا خاص ہوا میرے لیے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہمارے ذہنوں میں یہ بات آ جاتی ہے موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے رسول تھے، مقدہ اور مشکل ہماری حل فرما رہے ہیں. ہر بندہ تیرا یہی کہتا ہے لا الہ الا اللہ، اس میں میرا کیا خاص ہوا؟ فرمایا لا الہ الا اللہ سب کا، پر کیفیت کہنے کی سب کی نہیں. حکم ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، فرمایا لا الہ الا اللہ کہنے والے سب ہیں پر کہنے والے جانتے نہیں تو کیا کہہ رہے ہیں. موسیٰ اس سے بڑا کوئی ذکر خزانہ الہیہ میں نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی ذکر خزانہ الہیہ میں نہیں. یا اللہ یہ تو سب کہتے ہیں، میں چاہتا تھا خاص. فرمایا اس کی خصوصیت دیکھ قیامت کے دن میزان پر جب لا الہ الا اللہ آئے ایک پلڑے میں اور دنیا وما فیہا، دنیا ساتوں آسمان ساتوں زمینیں اس کے اندر جو کچھ ہے، سمندر دریا ہر چیز دوسرے پلڑے میں رکھ دی جائے تو لا الہ الا اللہ کا کلمہ ساری کائنات سے زیادہ بدل. محبت سے کہیے سبحان اللہ. ابھی آپ کو پتہ چل گیا، اس کے باوجود آپ سے سبحان اللہ نہیں کہا جا رہا. زور سے کہیے سبحان اللہ. اب یہ حدیث پاک ہے، ابو سعید خدری روایت کر رہے ہیں، رسول اللہ کا فرمان ہے. حدیث پاک کا حوالہ میں نے دے دیا، باپ پوچھے تو باپ یاد کر دیا. لیکن اب محدثین کے بغیر اس کی سمجھ نہیں آ سکتی کہ دنیا و مافیا سب کچھ اور لا الہ الا اللہ کا وزن سب سے زیادہ، اس کی کیا وجہ ہے؟ صاحب مرقات علامہ علی قاری حنفیوں کے چیف جسٹس عالم ہیں، اپنی کتاب مرقات میں اس کی شرح میں فرماتے ہیں کہ توجہ للہ
یعنی اللہ تعالی کی شان کی طرف نظر کرتے ہوئے کیا ہے ہر چیز؟ کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز بمنزل معدوم ہے کہ وجود ہی نہیں رکھتی۔ نسبت الہ کی طرف جب کرتے ہیں تو ہر چیز کا وجود ہے ہی نہیں، ہر چیز مٹنے والی ہالک ما سوا اللہ کے نام کے اور اس کی ذات کے، تو فرمایا معدوم کا موجود کے مقابل وزن ہو ہی کیا؟ سمجھ آئی آپ کو کہتے سبحان اللہ؟ ورنہ آپ نہ بھی کہیں گے تو جو اس مضمون کو سن رہے ہیں فرشتے وہ تو سبحان اللہ کہیں ہی نہیں۔ محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ آپ کا تسبیح بولنا ان کی تسبیح سے مل گیا، جس کی تسبیح ملائکہ کی تسبیح سے مل گئی، رسول اللہ کی گواہی ہے اس بات پر تو اس کی مغفرت ہو گئی۔ اب آپ کو سمجھ آئی کہ لا الہ الا اللہ یہ ثابت ہے، یہ موجود ہے، اور دنیا و ما فیہا اس کی نظر سے معدوم ہے۔ معدوم کا معنی سمجھتے ہو نا کہ ہے ہی نہیں، عدم، اور عدم اور وجود کا وزن کس کا ہوگا؟ جب موجود آئے گا تو معدوم تو چلا جائے گا۔ فرمایا دنیا و ما فیہا اس موجود کے مقابل میزان پر آ ہی نہیں سکتی کہ یہ بمنزل معدوم ہے اور وہ حقیقتاً موجود ہے۔ اس لیے موسیٰ لا الہ الا اللہ کا کلمہ پرانا سمجھ کے نیا مت مانگ، اس لیے کہ یہ تو پڑھنے والے کی معرفت اور ایمان ہے کہ جس نے اس کو جانتے ہوئے پڑھا ساری کائنات کی قیمت تو ایک دفعہ لا الہ کہنے میں ادا کر۔ اور مالکہ اس کی معرفت کیسے حاصل ہوتی ہے، اس کی کیفیات کیا ہوتی ہے؟ ہم تو غیر حاضر ہوتے، غیر حاضر ہوتے۔ جیسا میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ چہرہ آپ کا میری طرف، آنکھیں بھی میری طرف، کان بھی میری طرف، دل اور طرف، تو پھر سمجھ نہیں آئے گی نا۔ حضرت مولا کائنات کے ایک مرید نے، شاگرد نے، طالب علم نے، چاہنے والے نے باب العلم تقریر فرما رہے تھے، عرض کی ہم کہتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، بولتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں، مگر ہمارا دل اس پہ حاضر نہیں ہوتا۔ کل ایک یہاں مجھ سے بیعت ہے، ایک نوجوان مجھے یہ بات اس نے کہی، میں نے کہا اچھا موقع بنا تو بات کر دوں گا کہ ہم ذکر کرتے ہیں مگر مذکور کے ساتھ دل کی حاضری نہیں، تو اس ذکر کا کیا فائدہ؟ مولا کائنات نے فرمایا ذکر کرے گا تو زبان تیرے بدن کا ایک عضو ہے وہ مصروف ہوگا، دل متوجہ نہیں ہے، زبان تو متوجہ ہے۔ اور فرمایا صرف زبان سے ذکر اگر تو کر رہا ہے تو اس پر بھی اللہ کا شکر کر کہ اس نے تیری زبان کو کم از کم مصروف کیا اس کام میں، اور اللہ کا وعدہ ہے لئن شکرتم لأزیدنکم، صرف ذکر کی توفیق نصیب ہونے پر جس نے شکر کرنا شروع کر دیا اللہ تعالیٰ اس کی زبان کے ساتھ اس کے دل کو بھی رفیق فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ زیادہ کا فرما دیتا ہے، اس کے لیے نعمت کو زیادہ کرتا ہے۔ تو زبان کے ذکر پر جس نے شکر کیا اللہ کا، اس کی تو توفیق دی تو انہیں کہ زبان تو پڑھتی ہے، فرمایا اس کا دل بھی پڑھنا شروع ہو جائے گا۔ اب آئیے آخری موضوع کا آخری حصہ تھا حضور غوث پاک شہنشاہ بغداد کے بارے میں کہ آپ کا بھی ذکر ہے، تو آئیے ایسی کیفیات کہ جس کے ساتھ دل کی حضوری نصیب ہو جائے۔ فرمایا اہل اللہ کے ساتھ جب تعلق تمہارا جڑ جاتا ہے
تو اللہ کے ولی کے دل میں اگر آپ کا خیال آتا ہے عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، خدمت کے ساتھ، آپ اہل اللہ سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کا رسم، نقش، چہرہ، کوئی چیز، ذکر، نام قلب ولی اللہ میں موجود ہے، تو فرمایا ایک دن میں دوامی طور پر اللہ تعالی ہر ولی کے دل پر نظر فرماتا ہے، اور جو اس کے ولی کے دل میں موجود ہوا وہ خالق کی نظر میں آ گیا۔ یہ تقریب مرکاب میں موجود ہے، علامہ علی قاری رحمہ اللہ فرما رہے ہیں، ولی اللہ کے دل میں جس اللہ کے بندے کا تصور موجود ہوا، کوئی یاد بھی اس کی خدمت کی، اس کی محبت کی، اس کی عقیدت کی، کسی بھی طرح اچھی یاد، تو قلب ولی اللہ پر دوامی نظر ہوتی ہے۔ کیوں؟ ہمیشہ کی نظر ہر قلب پر نہیں ہوتی۔ یہ تو آپ حدیث پاک میں جانتے ہیں کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ تعالیٰ صورتیں نہیں دیکھتا، دل دیکھتا ہے، اور جن کا دل دوامی دیکھتا ہے وہ خدا کے ولی ہوتے ہیں، اور ان کے دل میں اگر کسی مرید اور عبد کی یاد موجود ہے تو وہ بھی اللہ کی نظر رحمت میں آ گیا۔ اور حضور غوث الثقلین فرماتے ہیں میں مغرب میں ہوں اور میرا مرید مشرق میں ہو تو میرے لوح قلب پر رب نے میرے ہر مرید کا اسم نقش کیا ہے، اور میں دوامی اپنے دل پر اپنے ہر مرید کو دیکھتا ہوں، اور میرا مالک میرے قلب کو دیکھتا ہے۔ جب وہ میرے قلب کو دیکھتا ہے تو میرے ہر مرید کی کیفیت اس کے سامنے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، نعرہ غوثیہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ ایسے اللہ کے ولی کا کسی آبادی سے گزر جانا، کسی راستے سے گزر جانا، اور کسی آبادی سے گزر جانا، اور کسی آبادی میں داخل ہو جانا، علامہ علی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں احادیث مبارکہ کی روشنی میں ثابت ہے کہ اس کا زمین پر قدم رکھنا بھی برکتوں سے خالی نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ یہ اس کا مظہر ہے جس کے ایک قدم نے پوری روئے زمین کو پاک کر دیا۔ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا۔ فرمایا یہ عبد القادر جیلانی کون ہے؟ یہ مظہر ذات محمدی ہے۔ تو ذات محمدی کے ایک قدم سے روئے زمین پاک ہو گئی۔ تو جس مرید نے قلب شیخ میں اپنی جگہ بنا لی، اس نے اپنا طہارت میں نام لکھوا لیا۔ کیوں؟ تو اس پر نظر الہیہ لگے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ آخری جملہ وقت کے اختصار کے پیش نظر حضرت علامہ نور الدین عبد الرحمن شتروفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ صاحب واجد الاسرار فرماتے ہیں کہ الجن لہم مشائخ والانس لہم مشائخ۔ جنات کے بھی مشائخ ہیں اور انسانوں کے بھی مشائخ ہیں اور ملائکہ کے بھی مشائخ ہیں، لیکن غوث پاک کا فرمان ہے آنا شیخ الکل۔ کچھ جنوں کے پیر ہیں، کچھ انسانوں کے پیر ہیں، کچھ ملائکہ کے مرشد ہیں، لیکن بطفیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبد القادر جیلانی وہ ہیں کہ جن کو رب تعالیٰ نے عوام ملائکہ پر بھی، مشائخ جنات پر بھی اور مشائخ انسان پر بھی سب کا شیخ مقرر۔ تو حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی شیخ الکل ہیں، اور آپ کا سینہ محبت ہے انوار محمدیہ کا، اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے
روح المعانی میں 8ویں جلد میں علامہ آلوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس مجلس کا ذکر فرمایا جس میں حضور غوث الثقلین کو اذن دیا گیا، جس اذن کے تحت قصیدہ غوثیہ شریف آپ پڑھتے ہیں اور اس میں جتنے دعوے ہیں سرکار کے، ان کی اجازت مقام ناز پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو فائل فرماتے ہوئے اجازت پر رحمت فرمائی، اور جو عارف نہیں ہے وہ آج تک اس پر حیران بیٹھے ہیں کہ قصیدہ غوثیہ کیا ہے، اور جو اس کی معرفت رکھتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں، حتیٰ کہ اس کو تو ابن تیمیہ تک نے بھی لکھ دیا، اور علامہ آلوسی رحمہ اللہ اس مقام پر لکھ رہے ہیں کہ جب یہ دعاوی حضرت غوث پاک فرما رہے تھے، زبان اقدس آپ کی تھی لیکن اس پہ ارشاد جناب محمد رسول اللہ تعالیٰ جل شانہ ان معارف حقانیہ سے ربانیہ سے ہمارے سینوں کو منور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ ایک بیٹھے انشاءاللہ اسمال پریزنٹیشن ہماری مسجد حسن